یہ صحیح مسلم شریف کا درس ہے اور کتاب الاضاحی کا دوسرا باب ہے۔ باب کا عنوان ہے باب سن الاضحیہ۔ یہ باب ہے اس سلسلے میں کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونا چاہیے۔ جانور کی عمر سے پہلے جانور کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی میں کتنے طرح کے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ 3 طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی ہوتی ہے، اور قرآن کریم نے اس کو بیان کیا تو 4 جانور کے طور پہ اس کو بیان کیا۔ تو سب سے پہلا جانور جس کی قربانی ہو سکتی ہے وہ اونٹ ہے، اور اونٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 سال کا ہو چکا ہو۔ تو اونٹ کے تحت اونٹنی بھی آتی ہے۔ پھر اونٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں، عربی اونٹ، عجمی اونٹ۔ عربی اونٹ میں 1 کوہان ہوتی ہے، عجمی اونٹ میں 2 کوہان ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اونٹ کے تحت کل 4 جانور آتے ہیں، اونٹ، اونٹنی، عربی اونٹ اور عجمی اونٹ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ گائے، اور اس کے برابر بیل ہے، اسی طریقے سے بھینس ہے اور بھینسا ہے۔ یہ 4 جانور دوسرے مرحلے میں آتے ہیں جن کی قربانی ہوتی ہے۔ اس کے لیے عمر کی قید ہے 2 سال کا ہونا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ بکری ہے، اور قرآن نے اس کو بکری کو اور بھیڑ کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ چونکہ حصے کا اعتبار کرتے ہیں تو 1 کہتے ہیں۔ تو بکری ہو یا بکرا ہو، بھیڑ ہو، تو اس کے حوالے سے عمر کی قید یہ ہے کہ 1 سال کے ہو، اور 1 سال مکمل ہونے کے بعد اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ جو ہوتا ہے وہ جلدی بڑھتا ہے، اس اعتبار سے 6 مہینے کا بھیڑ کا بچہ ہو جو دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ بھیڑ بکری میں فرق یہ ہے کہ بھیڑ اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر اون ہوتا ہے، اور اس کی جو دم ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف لٹک رہی ہوتی ہے، اور بکری جو ہوتی ہے اس کے اوپر بال ہوتے ہیں، اس کی دم کھڑی رہتی ہے۔ یہ تو ظاہری فرق ہے، گوشت کا بھی فرق ہوتا ہے، عادات اطوار کے اعتبار سے بھی فرق ہے کہ بکری بہت تیزی کے ساتھ دوڑتی، بھاگتی، اچھلتی، کودتی ہے، جبکہ بھیڑ کے اندر یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ بھیڑ کا گوشت جو ہوتا ہے اس میں چربی زیادہ ہوتی ہے، بکری کے گوشت میں یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ تو بکری کے تحت بکرا بھی آئے گا، بھیڑ کے ساتھ جو اس کا مادہ ہے وہ بھی آئے گا، اس کے ساتھ دمبا ہے جس کے دم پہ چکی لگی رہتی ہے۔ تو یہاں پر بھی کل ملا کر کے 6 جانور ہو جاتے ہیں، دمبا، دمبی، بھیڑ نر و مادہ، اور اس کے بعد بکری کہہ لیجیے اور بکرا۔ تو کل ملا کر کے ہمارے پاس تقریباً 12 قسم کے جانور بنتے ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور اس میں جو اونٹ ہے اس کے لیے 5 سال کی قید ہے، جو گائیں، بھینس وغیرہ ہے اس کے لیے جو ہے 2 سال کی عمر کی قید ہے، اور بکری کے لیے تو 1 سال بہر صورت ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ میں یہ ہے کہ اگر وہ 6 مہینے کا بچہ ہو لیکن دیکھنے میں بڑا لگتا ہو تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی، ورنہ اس میں بھی یہی حکم ہے کہ 1 سال کا ہونا چاہیے۔ تو یہ تو جانور ہو گئے، اور جانوروں کے ساتھ عمر بھی ہو گئی۔ کچھ جانور وہ ہوتے ہیں جو پالتو نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ کھانا جائز ہے، مثلا نیل گائے ہے، ہرنی ہے، اسی طریقے سے کچھ پہاڑی جانور ہوتے ہیں، تو پہاڑی بھینس ہے، پہاڑی بیل، بکرا وغیرہ ہے۔ یہ سب کھانا تو جائز ہے لیکن قربانی اس جانور کی ہوتی ہے جو پالتو ہو، جو انسانوں کے درمیان رہتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائے، انہی احادیث کی روشنی میں علماء نے یہ سارے مسائل بیان کیے۔ ہم حدیثیں پڑھتے ہیں تو ان میں ان تمام چیزوں کا ذکر ملتا ہے، اور چونکہ لوگ حدیثیں نہیں پڑھ پاتے، اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس بنیاد پہ ہمارے ائمہ کرام نے، اسلاف اعظام نے امت کی خیر خواہی کے لیے ساری احادیث کو سامنے رکھ کر کے جو مسائل بنتے تھے اسے واضح الفاظ میں بیان کر دیا۔ کوئی بھی فقہ ہو، چاہے حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، وہ کوئی الگ سی چیز نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث ہی کا خلاصہ ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ حدیث پاک میں ہے باب سن الاضحیہ، یہ باب ہے قربانی کے جانور کی عمر کے سلسلے میں۔ سب سے پہلی حدیث یہاں پہ جو مذکور ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ تم قربانی کرو تو صرف عمر والے جانور کی قربانی کرو۔ تو مسنہ کہتے ہیں اس جانور کو جس کی ایک عمر ہو چکی ہو۔ اب عمر جو ہو چکی ہے تو اونٹ میں 5 سال ہے، اور گائے بھینس وغیرہ میں جو ہے 2 سال ہے، اور بکری میں 1 سال ہے۔ اس کے بعد فرمایا الا ان یعصر علیکم، مگر یہ کہ تمہارے اوپر دشوار ہو جائے، فتذبحوا جزعۃ من الضأن، تو ایسی صورت میں تم 6 ماہ کے بھیڑ کے بچے کو بھی ذبح کر سکتے ہو۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد ہے یہ استحباب پر موقوف ہے، استحباب پر مبنی ہے، یعنی مستحب اور افضل یہ ہے کہ 1 سال کا بکرا ہو، اور اگر 1 سال کا نہیں مل رہا ہے تو 6 مہینے کا بھی ہو جائے گا۔ آگے بھی اسی مفہوم کی حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو الزبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بالمدینہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کے دن مدینہ منورہ میں نماز پڑھائی۔ فتقدم رجال، تو کچھ افراد تیزی سے بڑھے، انہوں نے اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا۔ وظنوا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد نحر، اور انہوں نے یہ تصور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کر دی ہوگی۔ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ من کانا نحر قبلہ ای یعید بنحر آخر، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی ہے وہ دوسری قربانی کرے۔ ولا ینحر حتی ینحر النبی، اور جب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہ کر لے تب تک کوئی قربانی نہ کرے۔ یہاں پہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہے۔ کل ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ نماز عید کے بعد قربانی ہوگی، نماز عید سے پہلے قربانی نہیں ہوگی، یہ تو اصل مسئلہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں یہ حکم بھی تھا کہ صرف نماز کے بعد قربانی نہیں ہوگی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کرنے کے بعد قربانی ہوگی۔ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لے تو اس قربانی کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ و رسول کے آگے تم نہ بڑھو۔ تو لہٰذا قربانی کرنے میں بھی صرف نماز کا اعتبار نہیں ہے، یہ اعتبار یہ ہے کہ پہلے نبی قربانی کریں گے، وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، اس کے بعد امت قربانی کرے گی تو وہ مقبول ہوگی۔ اگر کسی نے نبی سے پہلے نماز کے بعد قربانی کر لی کافی نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقبولیت اور وجاہت کی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے تقاضا کہ سب سے پہلے نبی کی قربانی پیش ہو، اس کے بعد امت کی قربانی ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات سے 2-3 حدیثیں اور ملاحظہ فرمائی اسی باب کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطاہ غنما، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر کو بکری عطا فرمائی، یقسمها علی اصحابہ ضحایا، اور فرمایا کہ صحابہ کرام میں ان بکریوں کو تقسیم کر دو، یہ ان کے قربانی کے کام آئیں گی۔ تو حضور کے پاس بکریاں تھی، آپ نے صحابہ میں تقسیم کر دی کہ بکریاں تقسیم کر دو تاکہ وہ قربانی کر لے۔ فبقی عتود، تو ایک قربانی، ایک جانور باقی رہ گیا جس کی عمر 1 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ فذکرہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے حکم کے مطابق میں نے بکریاں تقسیم کر دی اور جو بکری میرے پاس رہ گئی وہ کم عمر کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ضحی بہ انت، تو کوئی بات نہیں، تم اسے قربانی کر دو، میں اجازت دیتا ہوں، تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ یہی حدیث آگے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو اس میں عتود کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا ضحایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور تقسیم کیے، فاصابنی جزعون، تو مجھے کم عمر کا ایک جانور ملا، بھیڑ ملا۔ فقلت یا رسول اللہ انہ اصابنی جزعون، یا رسول اللہ مجھے تو کم عمر کا جانور ملا ہے، سب کو اچھا جانور ملا، مجھے یہ ملا۔ تو حضور نے فرمایا ضحی بہ، تم اسی کو کر دو، تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ آگے بھی یہی حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ میں جانور تقسیم کیے تو ایک صحابی کے پاس رہ گیا، تو آگے بھی یہی حدیث۔ انشاءاللہ اس کے بعد آگے کی جو حدیثیں ہیں اسے ہم اگلے درس میں پڑھتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔